السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو آج میں ایک بار پھر آپ لوگوں کے لیے اردو ادب سے کچھ اہم سوالات لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت ناسخ سے یہ کہہ دو کہ اب کیا کیجیے، دل جو تھا بندہ خدا کا سو بتوں کا ہو گیا۔ مذکورہ بالا اشعار میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ آپشن 1 ترسی، آپشن 2 توجیع، آپشن 3 حشوملی، آپشن 4 تلمی۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 حشوملی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، چمن میں نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ایک ایک ڈلی آج۔ مذکورہ بالا اشعار میں ایک صنعت کا استعمال ہوا ہے، کون سی صنعت ہے؟ آپشن 1 ترسی، آپشن 2 توجیع، آپشن 3 تجنیس تام یا آپشن 4 تلمی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 توجیع۔ سوال نمبر 3، جس کلام میں بلاغت کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے کچھ علوم سے مدد لی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 صرف علوم، آپشن 2 علوم بلاغت، آپشن 3 نحو، آپشن 4 علم عروج۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 علوم بلاغت۔ سوال نمبر 4، علم بیان کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ آپشن 1 3، آپشن 2 5، آپشن 3 7، آپشن 4 4۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 ارکان ہوتے ہیں علم بیان میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 5، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ مذکورہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ آپشن 1 ترسی، آپشن 2 مرات النظیر، آپشن 3 تجنیس تام یا آپشن 4 تلمی۔ 5 کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 مرات النظیر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، تشبیہ کیا ہے؟ آپشن 1 مذکر ہے، آپشن 2 مؤنث ہے، آپشن 3 دونوں یا آپشن 4 ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 مؤنث ہے۔ سوال نمبر 7، جس کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ آپشن 1 مشبہ، آپشن 2 مشبہ بہ، آپشن 3 وجہ تشبیہ، آپشن 4 اعداد تشبیہ۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 مشبہ۔ جس کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، اور جس سے تشبیہ بھی دی جائے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، مثل آسا گویا کس کی مثال ہیں؟ آپشن 1 مشبہ، آپشن 2 مشبہ بہ، آپشن 3 وجہ تشبیہ، آپشن 4 اعداد تشبیہ۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 اعداد تشبیہ۔ سوال نمبر 9، اعداد تشبیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپشن 1 مشبہ، آپشن 2 مشبہ بہ، آپشن 4 حروف تشبیہ یا آپشن 3 وجہ تشبیہ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 حروف تشبیہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 10، استعارہ کے کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ آپشن 1 3، آپشن 2 5، آپشن 3 7 یا آپشن 4 6۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 استعارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 11، رات مجرم دامن بچا لے گئی، دن گواہوں کی صفت میں کھڑا رہ گیا۔ آپشن 1 تشبیہ، آپشن 2 استعارہ، آپشن 3 مجاز مرسل، آپشن 3 کنایا۔ تو اس میں کون سی صفت ہے؟ آپشن نمبر 2 استعارہ ہے اس میں۔ سوال نمبر 12، وقت پڑے تو کام نہ آئے، لکڑی کی تلوار ہے دنیا۔ آپشن 1 تشبیہ، آپشن 2 استعارہ، آپشن 3 مجاز مرسل، آپشن 4 کنایا۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 استعارہ۔ سوال نمبر 13، شکست کس رسالے میں شائع ہوا؟ آپشن 1 سوغات، آپشن 2 ساقی، آپشن 3 ادب لطیف، آپشن 4 ہمدرد۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر
2 ساقی۔ سوال نمبر 14، جیلانی بانو کہاں پیدا ہوئی تھی؟ آپشن 1 آگرہ، آپشن 2 بدایوں، آپشن 3 دہلی، آپشن 4 لاہور۔ تو 14 کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 بدایوں میں۔ جیلانی بانو بدایوں میں پیدا ہوئی تھی۔ سوال نمبر 15، کس میں حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد لیے جاتے ہیں؟ آپشن 1 تشبیہ، آپشن 2 استعارہ، آپشن 3 مجاز مرسل، آپشن 4 کنایا۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 کنایا۔ حقیقی اور مجازی دونوں ہی مراد لیے جاتے ہیں، کس میں؟ کنایا میں۔ سوال نمبر 16، کنایا کی کتنی اقسام ہیں؟ آپشن 1 2، آپشن 2 5، آپشن 3 7 یا آپشن 4 6۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 4 6۔ کنایا کی 6 اقسام ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 17، دور کی آوازیں کس کا خطوط کا مجموعہ ہیں؟ آپشن 1 جیلانی بانو، آپشن 2 بانو قدیسہ، آپشن 3 نظر سجاد یا آپشن 4 جمیلہ ہاشمی۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 جیلانی بانو کا۔ دور کی آوازیں جیلانی بانو کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 18، اردو کی کہانی کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 آل احمد سرور، آپشن 2 کلیم الدین، آپشن 3 احتشام حسین یا آپشن 4 محمد حسین۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 احتشام حسین۔ اردو کی کہانی احتشام حسین کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 19، صاحب تحقیق راجلوت عزیز، صاحب تخلیق راجلوت عزیز، اس میں کیا ہے؟ سوال آپشن نمبر 1 ترسی، آپشن نمبر 2 مرات النظیر، آپشن 3 تجنیس طام یا آپشن 4 تلمی۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 ترسی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 20، فسانہ جدید کس فسانے کا نام ہے؟ کس افسانے کا نام ہے؟ آپشن 1 سیر کوثر، آپشن 2 کامنی، آپشن 3 جام سرشار یا آپشن 4 ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 جام سرشار۔ سوال نمبر 21، حقیقت کی بنیاد کس میں ہوتی ہے؟ آپشن 1 تشبیہ، آپشن 2 استعارہ، آپشن 3 مجاز مرسل یا آپشن 4 کنایا۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 حقیقت کی بنیاد تشبیہ میں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 22، عصمت چغتائی افسانوی مجموعہ، عصمت چغتائی کا کون سا افسانوی مجموعہ بول رہے ہیں؟ چوٹے کا پیش لفظ کس نے لکھا ہے؟ آپشن 1 بیدی، آپشن 2 رشید احمد یا آپشن 3 کرشن چندر یا آپشن 4 منٹو۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 کرشن چندر۔ سوال نمبر 23، مرہم نہ ملا، مرہم کی جگہ مرہم گئے۔ آپشن نمبر، اس کا آپشن پڑھ لیتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 ترسی، آپشن 2 مرات النظیر، آپشن 3 تجنیس طام یا آپشن 4 تلمی۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 تجنیس طام۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 24، اقبال نے گول میز کانفرنس میں حصہ لیا، کتنی بار حصہ لیا تھا؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار یا 4 بار؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 بار۔ گول میز کانفرنس میں اقبال نے 2 بار حصہ لیا تھا۔ سوال نمبر 25، حسن شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں مشبہ بے کیا ہے؟ تو یہ ایک لائن دی ہے آپ کو، اس میں پوچھا ہے مشبہ بے کیا ہے۔ آپشن 1 حسن ہے، آپشن 2 شیر ہے، آپشن 3 بہادر ہے یا آپشن 4 کی طرح ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 2 شیر۔ اس لائن میں شیر جو ہے وہ کیا ہے؟ مشبہ بے ہے۔ سوال نمبر 26، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب؟ آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، اس میں کون سی صفت ہے؟ آپشن 1 لفظ و نشر، آپشن 2 مرات النظیر، آپشن 3 تجنیس طام
یا آپشن 4 تلوی؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 تلوی۔ جب بھی کسی کلام میں ایک تاریخی واقعے کا ذکر آتا ہے تو اسے تلوی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 27۔ اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ اس کے آپشنز ہیں آپشن نمبر 1 لف و نشر، آپشن 2 مرات النظیر، یا آپشن 3 تجنیس طعام، یا آپشن 4 حسن تعلیل۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 حسن تعلیل۔ سوال نمبر 28۔ سر سید اور ہندوستانی مسلمان کس کی تخلیق ہیں؟ آپشن 1 سر سید، آپشن 2 شبلی نعمانی، آپشن 3 نور الحسن نقوی، یا آپشن 4 نور الحسن ہاشمی۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 نور الحسن نقوی۔ سوال نمبر 29۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ شعر کس کا ہے؟ آپشن 1 ولی، آپشن 2 میر، آپشن 3 غالب، یا آپشن 4 درد۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 درد کا۔ کس کا شعر ہے یہ؟ درد کا، خواجہ میر درد۔ سوال نمبر 30۔ نہ ہمت نہ قسمت نہ دل ہے نہ آنکھیں، نہ ڈھونڈا نہ پایا نہ سمجھا نہ دیکھا۔ تو اس میں کون سی صنعت ہے؟ آپشن 1 لف و نشر، آپشن 2 مرات النظیر، یا آپشن 3 تجنیس طعام، یا آپشن 4 حسن تعلیل۔ سوال نمبر 30 کا ہے آپشن صحیح آپشن 1 لف و نشر۔ سوال نمبر 31۔ فضا تبسم صبح بہار تھی لیکن، پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ بھرائی۔ تو یہ کس کا شعر ہے؟ آپشن 1 فانی، آپشن 2 فراق، آپشن 3 اقبال، آپشن 4 فیض۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 فراق۔ یہ فراق کا شعر ہے۔ سوال نمبر 32۔ صنم سنتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف ہے، کس طرف کو ہے کدھر ہے۔ آپشن 1 لف و نشر، آپشن 2 مرات النظیر، آپشن 3 تجاہل عارفانہ، یا آپشن 4 حسن تعلیل۔ تو اس شعر میں کیا صنعت پائی جاتی ہے؟ آپشن نمبر 3 تجاہل عارفانہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 33۔ املائے غالب کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 رشید حسن، آپشن 2 امتیاز علی عرشی، آپشن 3 گیان چند جین، یا آپشن 4 آل احمد سرور۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 رشید حسن۔ سوال نمبر 34۔ جنت سے نکالی ہوئی حوا کس کی خود نوشت ہے؟ آپشن 1 جیلانی بانو، آپشن 2 بانو قدیسہ، آپشن 3 نفیس بانو شمع، یا آپشن 4 جمیلہ ہاشمی۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 جمیلہ ہاشمی کی خود نوشت ہے۔ سوال نمبر 35۔ حب وطن کس کی نظم ہے؟ آپشن 1 اقبال، آپشن 2 غالب، آپشن 3 چک بست، یا آپشن 4 فیض۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 چک بست کی۔ حب وطن چک بست کی نظم ہے۔ سوال نمبر 36۔ اقبال کی والدہ کا کیا نام تھا؟ آپشن 1 حسینہ، آپشن بی امام بی بی، آپشن 2 امام بی بی، آپشن 3 رفیعت یا آپشن 4 بانو۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 امام بی بی۔ ان کی والدہ کا نام اقبال کی امام بی بی تھا۔ سوال نمبر 37۔ جوش کی وفات کب ہوئی؟ آپشن 1 22 فروری 1934، آپشن 2 18 جنوری 1936، یا آپشن 3 22 فروری 1982، یا آپشن 4 22 فروری 1933۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 22 فروری 1982۔ آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 38۔ گیت ہی گیت کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 اقبال، آپشن 2 میرا جی، آپشن 3 چک بست، یا آپشن 4 فیض۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 میرا جی۔
سوال نمبر 39، سلطان محمد خان کس کے والد ہیں؟ 1 سودا، 2 غالب، 3 چکبست یا 4 فیض؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 فیض۔ سلطان محمد خان فیض کے والد ہیں۔ سوال نمبر 40، گرداب کس صنف سخن سے تعلق رکھتا ہے؟ آپشن 1 افسانوی مجموعہ، آپشن 2 شعری مجموعہ یا آپشن 3 خطوط کا مجموعہ یا آپشن 4 سوانح؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 شعری مجموعہ۔ سوال نمبر 41، مخدوم کی پہلی نظم کون سی ہے؟ آپشن 1 چاند تاروں کا بن، آپشن 2 پیلا دوشالہ، آپشن 3 بنگال، آپشن 4 چاراگر؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 پیلا دوشالہ۔ سوال نمبر 42، نون میم راشد کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ آپشن 1 لکھنؤ، 2 دہلی، 3 لندن یا 4 پٹنہ؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 لندن میں۔ نون میم راشد کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ لندن میں۔ سوال نمبر 43، قوم مسدس کس کی نظم ہے؟ 1 سودا، 2 غالب، 3 چکبست، 4 ساحر؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 چکبست کی۔ سوال نمبر 44، اپنے دکھ مجھے دے دو کس سن میں لکھا گیا تھا؟ 1 1965، 2 1950، 3 1962 یا 4 1971؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 1965 میں۔ سوال نمبر 45، ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں کتنے مناظر ہیں؟ 1 18، 2 20، 3 21، 4 22؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 18۔ سوال نمبر 46، وجہی کی وفات کس سن میں ہوئی تھی؟ 1 1670، 2 1696، 3 1659 یا 4 1644؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 1659 میں۔ سوال نمبر 47، کربل کتھا کس کی تصنیف ہے؟ آپشن 1 وجہی، آپشن 2 نشاطی، آپشن 3 افضل یا آپشن 4 فضل علی؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 فضل علی۔ سوال نمبر 48، سر سید کی ولادت کس سن میں ہوئی تھی؟ 1 1817، 2 1827، 3 1812 یا 4 1815 میں؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 1817 میں۔ سوال نمبر 49، ذیل میں رجب علی بیگ سرور کی تصنیف کون سی ہے؟ 1 کتب مشتری، 2 فسانہ عجائب، 3 سبرس، 4 بکٹ کہانی؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 فسانہ عجائب۔ سوال نمبر 50، معز الدین کس داستان کا کردار ہے؟ 1 کتب مشتری، 2 بستان خیال، 3 سبرس، 4 بکٹ کہانی؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 بستان خیال۔ سوال نمبر 51، آغا حسن کے استاد محترم کون تھے؟ 1 مصحفی، 2 دلگیر، 3 سر سید، 4 غالب؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 دلگیر۔ سوال نمبر 52، کلیم الدین احمد کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ 1 دہلی، 1 لکھنؤ، 2 دہلی، 3 لندن یا 4 پٹنہ؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 پٹنہ میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 53، یہ کس نے کہا کہ ڈاکٹر لیوس نے مجھے نقاد بنایا ہے؟ آپشن 1 مصحفی، آپشن 2 دلگیر، آپشن 3 سر سید یا آپشن 4 کلیم الدین؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 کلیم الدین۔ سوال نمبر 54، احتشام حسین نے راک فیلر فاؤنڈیشن کی دعوت پر کہاں کا سفر کیا تھا؟ آپشن 1 امریکہ، آپشن 2 دہلی، آپشن 3 لندن یا آپشن 4 پٹنہ؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 امریکہ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 55، شبلی کس کا داخلہ کرانے علی گڑھ گئے تھے؟ 1 اپنے چھوٹے بھائی کا، اپنے دوست کا یا 3 اپنی بہن کا یا 4 اپنے ساڑھو کا؟
تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر 1 آپشن نمبر 1 اپنے چھوٹے بھائی کا۔ سوال نمبر 56، شفیع کس کے والد کا نام تھا؟ 1 سودا، 2 غالب، 3 امداد امام عصر، 4 ساحر لدھیانوی کا۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 سودا۔ سوال نمبر 57، حالی کے کل قصائد کی تعداد کتنی ہے؟ 1 12، 2 10، 3 11، 4 8۔ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 2 10۔ سوال نمبر 58، پریم چند کے والد کا کیا نام تھا؟ 1 رشبھ لال، 2 گوپند لال، آپشن نمبر 3 جوہن لال یا 4 منشی عجائب لال۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 منشی عجائب لال۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 59، جاسوسی ناول نگار کس کو کہا جاتا ہے؟ 1 ڈپٹی نذیر احمد، 2 مرزا ہادی رسوا، 3 عبدالحلیم شرر یا 4 پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 مرزا ہادی رسوا کو۔ سوال نمبر 60، فردوس بری کس کا ناول ہے؟ 1 ڈپٹی نذیر احمد، 2 مرزا ہادی رسوا، 3 عبدالحلیم شرر یا 4 پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 عبدالحلیم شرر کو۔ 61 کا ہے، فہمیدہ کس تخلیق کار کی تخلیق کا کردار ہے؟ آپشن 1 ڈپٹی نذیر احمد، آپشن 2 مرزا ہادی رسوا، 3 عبدالحلیم شرر یا 4 پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 ڈپٹی نذیر احمد۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ناول لکھا تھا توبۃ النصوح، جس کا کردار تھا فہمیدہ۔ سوال نمبر 62، نذیر کی وفات کب ہوئی تھی؟ آپشن 1 1911، 2 1910، 3 1913 یا 4 1919۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 1913 میں۔ سوال نمبر 63، پنڈت رتن ناتھ سرشار کو اودھ اخبار کا مدیر کس نے مقرر کیا تھا؟ 1 منشی نول کشور، 2 مولوی عبدالحق، 3 سعادت حسن منٹو یا 4 گوپی چند نارنگ۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 منشی نول کشور۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 64، کس صنف کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ 1 غزل کو، 2 انشائیہ، 3 قصیدہ یا 4 ناول۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4، کیونکہ یہاں پہ عہد جدید کا پوچھا ہے، تو جدید عہد میں ناول ہی شروع ہوا تھا، بعد میں یہ سب پہلے سے ہی تھے۔ سوال نمبر 65، کس صنف کے لغوی معنی 2 کے ہیں؟ 1 غزل، 2 نظم، 3 قصیدہ، 4 مثنوی۔ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 4 مثنوی۔ سوال نمبر 66، اردو کی پہلی طباعت مثنوی کون سی ہے؟ 1 قطب مشتری، 2 پکٹ کہانی، 3 قدم راؤ پدم راؤ یا 4 پھول بن۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 قدم راؤ پدم راؤ۔ سوال نمبر 67، پھول بن کس کی مشہور مثنوی ہے؟ آپشن 1 وجہی، 2 نشاطی، 3 افضل یا 4 نظامی۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 نشاطی کی۔ پھول بن نشاطی کی مثنوی ہے، مشہور مثنوی رہی ہے ان کی بہت۔ سوال نمبر 68، بکٹ کہانی کی زبان کی بنیاد کون سی بولی پر قائم ہے؟ 1 کھڑی بولی، 2 برج بھاشا، 3 پنجابی، 4 گجراتی۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 کھڑی بولی۔ سوال نمبر 69، میر حسن کی پوری زندگی کا گزر بسر کیسا رہا؟ 1 غربت میں، 2 امیریت میں یا 3 جنگ میں یا 4 شراب پی پی کر۔ تو میر حسن کی پوری زندگی کا گزر بسر کیسے رہا؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 غربت میں۔ سوال نمبر 70، گلزار نسیم کس کی مثنوی ہے؟ 1 وجہی کی، 2 پنڈت دیا شنکر نسیم، 3 افضل یا 4 نظامی۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 پنڈت دیا شنکر نسیم کی۔ سوال نمبر 71، زین الملوک کس کی مثنوی کا کردار ہے؟ 1 وجہی، 2 نشاطی، 3 دیا شنکر نسیم یا 4 نظامی۔ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 دیا شنکر نسیم۔
آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 72، مرثیے کے اجزائے ترکیبی کو کس نے متعین کیا ہے؟ 1 وجہی نے، 2 میر ضمیر نے، 3 دیا شنکر نسیم نے یا 4 نظامی نے؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 میر ضمیر نے۔ سوال نمبر 73، غزل کس لفظ سے نکلا ہے؟ 1 غازل سے، 2 غزال سے یا 3 غزلہ سے یا 4 غزلہ سے؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 غزال سے۔ سوال نمبر 74، طوائف کس کی مشہور نظم ہے؟ آپشن 1 جوش کی، 2 کیفی، 3 جذبی یا 4 فیض؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 جذبی کی۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 75، نذیر نے اپنا وطن کس کو بتایا؟ 1 آگرہ، 2 لکھنؤ، 3 دہل یا 4 امروہہ؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 آگرہ کو۔ نذیر نے اپنا وطن آگرہ کو بتایا ہے۔ سوال نمبر 76، شاعر بے دماغ کس کو کہا جاتا ہے؟ 1 غالب، 2 ذوق، 3 مومن، 4 میر؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 میر کو۔ شاعر بے دماغ میر کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 77، کس شاعر کی وفات کوٹھے سے گر کر ہوئی تھی؟ آپشن 1 غالب، 2 سودا، 3 مومن یا 4 میر؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 مومن۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 78، کس نے مرثیے کو مسدس کی حیت عطا کی تھی؟ 1 امیر مینائی، 2 سودا، 3 ولی دکنی یا 4 سراج؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 سودا نے۔ سوال نمبر 79، آتش کس کے شاگرد تھے؟ 1 میر تقی میر، 2 مصحفی، 3 خواجہ میردرد، 3 ناسخ؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 2 مصحفی کے۔ سوال نمبر 80، سخندان فارس کس کی تصنیف ہے؟ 1 حافظ شیرازی، 2 سر سید احمد خان، 3 محمد حسین آزاد، 4 مولانا شبلی؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 محمد حسین آزاد کے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 81، مثنوی علی نامہ کا موضوع کیا ہے؟ آپشن 1 حضرت علی کے واقعات، آپشن 2 تصوف، آپشن 3 حضرت علی کی جنگیں یا آپشن 4 علی عادل شاہ ثانی کے واقعات؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 4 علی عادل شاہ ثانی کے واقعات۔ سوال نمبر 82، جگن ناتھ آزاد کو کس کا ماہر مانا جاتا ہے؟ 1 میر تقی میر، 2 غالب، 3 اقبال، 4 فیض؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 اقبال۔ سوال نمبر 83، ملا وجہی کی تصنیف کا کیا نام ہے؟ 1 معراج العاشقین، 2 سبرس، 3 عود ہندی یا 4 فسانہ آزاد؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 2 سبرس۔ سوال نمبر 84، نیرنگ خیال کا مصنف کون ہے؟ 1 الطاف حسین حالی، 2 اعجاز حسین، 3 محمد حسین آزاد یا 4 مسعود حسین خان؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 3 محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 85، نذیر نے تعزیرات ہند کب لکھی؟ 1 1855، 2 1860، 3 1865 یا 3 1863 یا 4 1865؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 2 1860 میں۔ سوال نمبر 86، پانی کا گلاس کس کا افسانہ ہے؟ 1 عصمت چغتائی، 2 بیدی، 3 کشن چندر یا 4 منٹو؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 3 کشن چندر کا۔ سوال نمبر 87، گل عجائب کا تذکرہ ہے؟ 1 اسد علی خان، 2 میر حسن، 3 علی ابراہیم خان یا 4 سید فتح علی؟ اس کا صحیح آنسر ہے آپشن نمبر 1 اسد علی۔ گل عجائب کا تذکرہ ہے اسد علی نے کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 88، شعر العجم
کتنے جلدوں پر مشتمل ہے؟ 1 4 2 5 3 6 یا 4 7؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 2 5 جلدوں پر مشتمل ہے شعر العجم کا. شعر العجم 5 جلدوں پر مشتمل ہے. سوال نمبر 79. پودے کس کا رپورتاز ہے؟ 1 کشن چندر، 2 وحید اختر یا 3 علی سردار جعفری یا 4 جاوید اقبال؟ اس کا صحیح آپشن ہے 1 کشن چندر. سوال نمبر 90. بڑی بہن کس کی فلمی ہے یا کس کی فلم ہے؟ آپشن 1 بیدی، 2 خواجہ احمد عباس یا 3 عصمت چغتائی یا 4 ان میں سے کوئی نہیں؟ اس کا صحیح آپشن ہے آپشن نمبر 1 بیدی، یعنی راجندر سنگھ بیدی. تو یہ تھے آج کے ہمارے سوالات. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے. ملتے ہیں ایک بار پھر کچھ اور اہم سوالات کے ساتھ. جزاک اللہ.